پھر پاکستانی کے اندر کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیں. اچھا یہ ایٹم بم والا جو ہے یہ یار سارے کہہ رہا سارے مر جائیے بھائی. تو مر کے دنیا پہ احسان کر سکتا ہے واقعی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی تھوڑا سا اب یہ دس از اگین وہی ہے کہ بھائی ہم بڑی بے حیائی پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے تو بھائی ترکی کو بھی کرو. پھر کل مجھے میلاد رسول تھی, میلاد النبی تھی, تو اس کے اوپر بڑی پاکستان میں بڑا خرچہ ہوا ہے. یہ اب ایک بڑا میجر مجھے لگتا ہے کہ دوسری عیدوں کی طرح اگلے 5-7 سال میں یہ بھی ایک بہت بڑی عید ہوا کرے گی. اب کرسمس سے چیزیں امپورٹ کی جا رہی ہیں, کرسمس عید کے کیک بن رہے ہیں. ٹھیک ہے ادھر کہیں ابھی ٹویٹر پہ ہمیں نظر آ ہی جائے گا تھوڑی دیر میں کہ بڑے بڑے کیکس پٹ رہے ہیں اسی نام کے اوپر. ٹھیک ہے تو یہ سچویشن ہے اب ساری کی ساری. پاکستان جو ہے وہ یہ بریلویت جو ہے وہ اس چیز کو بڑا اوپر اٹھا رہی ہے, اور آپ کو آنے والے کچھ دنوں میں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہوگا. تو دیکھتے جائیے کہ کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے کیسے ہوتا ہے. تو یہ حالت جو جتنے بھی حالات ہیں اس وقت دنیا میں وہ بڑی ایک عجیب سی سچویشن میں چل رہے ہیں. کووڈ ایک ریالٹی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اب جیسے ارتھ کویک ہے وہ بھی ایک ریالٹی ہے. ارتھ کویک کو میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بڑا وہ ہوا ہے جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بڑی ایسی بات ہے. میں یہ نہیں کہتا, میں اس پہ ٹرکی کا کوئی مذاق نہیں اڑانا چاہتا, مگر ایشو یہ ہے کہ بھائی سمجھیں بات کو کہ اصل ایشوز یہ ہوتے ہیں ارتھ کویک جیسے ایشوز جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں, یا آپ کو بار بار زندگی میں ایسی کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے جو ریئل ایشوز ہوتے ہیں. اب آپ کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرنا ہے, مگر آپ کیا کر رہے تھے, آپ اس وقت ایک مذہبی مسئلے کو اٹھا رہے تھے خام خواہ. تو قدرت نے آپ کو ایک ریئل مسئلے سے دوچار کر دیا, اور اب دیکھیں گے کہ اردوان جو ہے وہ کتنا کمپیٹنٹ ہے, اور اس حالات میں اردوان کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. تو یہ آپ کو اور مجھے آنے والے چند دنوں میں بڑے اچھے طریقے سے نظر آ جائے گا. ان کو دوسرے کنٹری سے پہلے اکانومی ڈاؤن ہے, ظاہری بات ہے, اب دوسرے کنٹری سے ان کو امداد بھی لینی پڑے گی, اور موسٹ پرابلی ان کو فرانس سے بھی امداد لینی پڑے گی, کیونکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں فرانس کا دنیا میں ایک نام ہے. کہیں بھی اگر کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو لوگوں کو فرانس کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے, اور فرانس کی طرف جانا پڑتا ہے, اور فرانس پہ کیا کرتا ہے. فرانس نے جب 8 اکتوبر کا زلزلہ پاکستان میں بھی آیا تھا تو فرانس نے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز بھیجی تھی. یو این کے سارے فریم ورک کے اندر فرینچ نیشنلز جو ہیں یا فرینچ ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز جو ہیں پاکستان میں 8 اکتوبر کے زلزلے کے اندر بہت کام کر رہی تھی. تو یہی چیز ہے کہ دیکھیں انسانیت کے مسئلے کچھ اور ہوتے ہیں, اور مذہبی جہالت کے مسئلے کچھ اور ہوتے ہیں. مذہبی جہالت کا مسئلہ ہے گستاخ رسول, میکرون مرد آباد, یہ ابھی بچیوں کو چھوٹی بچیوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کسی کا سر اڑا دو تم. گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا, خاکے بنانے والوں کو ہم خاک میں ملا دیں گے. مطلب اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ ان لوگوں کو جن کو کھانے کو نہیں ملتا, جو بھوکے مر رہے ہیں دنیا میں, جن کو غصہ ہے اپنی گورنمنٹس پہ, جن کی اپنی گورنمنٹس ان کے لیے کچھ نہیں کرتی, جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, جن کے پاس کھانے کو, رہنے کو, پینے کو, پہننے کو کچھ نہیں ہے, وہ لوگ جو ہیں گستاخ رسول کو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں. تو یہ بات سمجھیے کہ یہ مسئلے بڑے نہیں ہیں, یہ مسئلے جھوٹ ہیں. اصل مسئلے اب آپ کے سامنے آ گیا. اصل مسئلہ کووڈ ہے. اس کووڈ کی مس مینجمنٹ کے دوران عمران خان جیسے اور اردوان جیسے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سب سے بڑا مسئلہ بنا کے بیٹھ گئے. اور مسلمانوں کو بھی آپ دیکھیں کہ ایک پاکستانی مسلمان نے سب سے پہلے چھریاں ماری وہاں پہ, اور ماری بھی کن کو, ادھر اس کا باپ جاہل جو ہے وہ کہتا ہے مجھے بڑا فخر ہے جی میرے بیٹے نے چھریاں ماری ہیں گستاخوں کو. الو کے پٹھے, تمہیں کسی نے اس دن کا یہ بھی بتایا کہ تمہارے بیٹے نے بے گناہ لوگوں کو چھریاں ماری ہیں؟ چارلی ہیبڈو کا دفتر وہاں پہ ہے ہی نہیں. وہ پتہ نہیں کون تھے غریب جو 2 بار کھڑے تھے جن کو اس نے چھریاں مار دی جا کے. اس کے جاہل باپ کو کسی نے نہیں بتایا. وہ کہتا مجھے میرے بیٹے پہ بڑا فخر ہے, میرے سارے محلے کو بڑا فخر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بات سچ ہو یا نہ ہو, یہ لوگ صرف اس طرح کے قاتلوں کو, جاہلوں کو گلوریفائی کرتے ہیں. یہ ان کے ہیرو ہیں. ٹھیک ہے, ایک وہ لڑکا کوئی دلیر نہیں ہے, وہ ایک بزدل شخص ہے.
وہ ایک بزدل شخص ہے، اتنا جاہل شخص ہے کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ تو وہ ہے ہی نہیں ہے. اب اس نے جس نے کل پرسوں 3 لوگوں کو مارا ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی بیوقوف ہے. وہ کون ہے؟ وہ انتہائی جاہل ہے. کیسے؟ کہ بھائی ان چرچ والوں نے کارٹون بنائے تھے، انہوں نے لگائے تھے، آپ نے جا کے ان 3 لوگوں کو مار دیا. ایک عورت 43 ایئرز کی، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں. میں نے اس کی بھی ٹویٹ شیئر کی ہوئی تھی، میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ جی عورت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ کیا کہہ رہی تھی جب مر رہی تھی؟ یہ ٹیل مائی چلڈرن دیٹ آئی لو دیم. اب مجھے بتائیں ان بچوں کی ماں، یہ بچہ کتنے سال کا ہے؟ 10 سال کا ہوگا. یہ کتنے سال کا ہے؟ یہ شاید 3-4 سال کا ہوگا. اس کو مارا ہے. اور یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ شی واز ورچولی بی ہیڈڈ. مطلب کیا ورچولی بی ہیڈڈ کا مطلب کیا کہ اس کا تقریباً اس نے سر قلم کاری دیا تھا، تھوڑا بہت کوئی بیچاری کاٹ کر رہ گیا تو رہ گیا. یہ عورت مری ہے. مجھے بتائیں جس نے اس کو مارا ہے، مجھے یہ کارٹون بنا رہی تھی کیا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں کارٹون بنا رہی تھی کیا؟ یہ تمہاری دشمن تھی؟ یہ تو نہتی تھی. تم تو کہتے ہو اسلامی جہاد میں عورت کو ماننے کی اجازت نہیں ہے. یہ کون ہے؟ اور یہ سارے خادم حسین رضوی جیسے مذہبی دلال جو ہیں بیٹھ کے ان لوگوں کو ہیرو کہتے ہیں، جنہوں نے ادھر بھی پہلے حملے میں بھی پاکستانی نے چھریاں ماری ہیں. اس بےغیرت نے بھی عورت کو بھی چھریاں ماری، ایک عورت اور ایک آدمی، ان دونوں کو چھریاں ماری. ٹھیک ہے، وہ عورت بھی مر گئی. اب مجھے بتائیں اس عورت نے کارٹون بنائے تھے، اس عورت نے کارٹون بنائے تھے. ٹھیک ہے جی، جس نے بنائے تھے میں اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، مگر تم اتنے بغیرت اور اتنے بزدل اور اتنے جس کو کہتے ہیں کہ تم اتنے زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ تم نامرد ہو کہ تمہیں عورتوں کو مارنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ حالات ہیں ان لوگوں کے. ان کو کوئی ہیرو نہ سمجھیں، یہ بغیرت ہیں. یہ بغیرت اور یہ دلال سارے مولوی ہیں. خادم حسین رضوی، طارق جمیل، ذاکر نائک، یہ سب مذہبی دلال ہیں. یہ سب بغیرت ہیں. دنیا کے سب سے بڑے بغیرت لوگ یہ ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو جب وہ گیا تھا بغیرت تو اس کے ہاتھ نہیں کانپے اس عورت کو مارتے ہوئے. کیا اس نے اس کو یقیناً جب اس کو مار رہا ہوگا ضرور شاید اس نے بتا ہی دیا ہوگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے معاف کر دو. کیا اس نے منت نہیں کی ہوگی؟ کچھ کیا نہیں ہوگا؟ مجھے بتائیں آپ کہ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام جو ہے نا، اسلام یہ دنیا کی سب سے بڑی بغیرتی ہے. یہ اسلام یہ انسان کے اندر سے انسانیت نکال کے اس کو حیوان سے بھی بدتر چیز بنا دیتا. کہ تمہیں ترس نہیں آیا، تم نے پہلے ایک اور 2 بڈھے اور ایک یہ عورت ان کو مارا ہے. یہ تھا اس کا اسلامی بدلہ، یہ تھا اس کا جہاد، یہ ان کی اوقات ہے. بغیرتی کا کوئی نیکسٹ ترین لیول ہے یہ، جس کو آپ اور میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس عورت کو ایک چپیڑ بھی ماریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ بغیرت لوگ ہیں کہ جو جا کے ان کو مار کے اتنی نفرت کہاں سے آ جاتی ہے تمہارے اندر؟ پاگل کتوں میں جو ریبٹ ڈاگز ہوتے ہیں نا، ان میں بھی ان سے زیادہ جو ہے نا وہ رحم ہوتا ہے جتنے بغیرت یہ لوگ ہیں. ان میں ذرا بھی انسانیت کی رمق باقی نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں اسلام یہ نہیں کہتا. اور اگر اسلام یہ نہیں کہتا، مجھے ایک بات بتائیں، ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ اسلامی تعلیمات ایسا نہیں کہتی تو اسلامی تعلیمات یا اسلام کی جو پوائنٹ آف ویو ہے، یا اسلام کی جو ایجوکیشن ہے، یا اسلام کی جو کریڈ ہے، وہ اس طرح کے بغیرت کاموں سے روکتی کیوں نہیں ہے؟ چلیں جی، ہم کہتے ہیں کرواتی نہیں ہے، تو روک کیوں نہیں سکتی؟ روک کیوں نہیں سکتی؟ بتائیں مجھے کہ روک کیوں نہیں سکتی وہ؟ بھائی دیکھیں، روک تو سکنا چاہیے نا، روک کیوں نہیں سکتی؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں ہوں، میرا ایک بچہ ہے، اور میرا بچہ باہر جا کے کسی کا سر پھاڑ دے، ٹھیک ہے، اور میں کوئی آئے میرے پاس شکایت لگے تو میں کہوں جی میں نے تو اس کو نہیں کہا تھا کہ آپ کا سر پھاڑ دے. ٹھیک ہے، میں یہ کہوں کہ میں نے تو اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کا سر پھاڑ دیں، مگر کیا میں نے اس کو منع کیا تھا کہ کسی کا سر نہ پھاڑنا؟ کیا میں نے اسے لڑنے سے منع کیا تھا؟
اگر میں نے اپنے بچے کو یہ نہیں کہا تھا نا کہ تم باہر جا رہے ہو کسی سے لڑنا نہ، کسی کے ساتھ لڑنا نہیں، تو اگر میں نے اسے لڑنا نہیں کہا تھا نا تو وہ کسی کا سر بھی نہیں پھاڑے گا. اور فرض کریں میرے بچے نے یہ کام کر بھی دیا ہے، تو کیا میرا اس بچے پہ اختیار نہیں ہے؟ کیا میں اس کو روکوں گا نہیں؟ میں آپ کو گارنٹی سے بتاتا ہوں کہ اسلام کی دنیا میں ایسا ایک بھی شخص نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی آپ کو نظر نہیں آتا جو کہ یہ کہے کہ تم باز کیوں نہیں آتے اس بات سے. کون سا مولوی ہے؟ گاندھی سے پوچھیں گے، گاندھی کہے گا او جی اسلام یہ نہیں کہتا. او بھائی اسلام یہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے مان لی بات، مگر یہ تو بتاؤ کہ اسلام کہاں کہتا ہے کہ یہ نہ کرو. وہ گاندھی آپ کو نہیں دکھا سکتا، وہ دنیا کا کوئی دلال بغیرت مولوی آپ کو نہیں دکھا سکتا. یہ یاد رکھیں، ان بغیرتوں میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں دکھائے گا کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ کام نہ کرو کافروں کے ساتھ، کیونکہ یہ بغیرت ذلیل لوگ ہیں مولوی. اور اسلام ایک گھٹیا ترین دنیا کی آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک شرارتی شیطانی ایول آئیڈیالوجی ہے. اس وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.